آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بدبودار کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے سماج یہ برباد کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آج ہمارے سماج سے دین کی روح نکل چکی ہے، لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی رسموں کو اپنا دین سمجھ لیا ہے اور اسی میں اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ جب ہمارے معاشرے سے، سماج سے اور امت مسلمہ سے یہ چیز نکلی ہے تو یہ معاشرہ تباہ ہوتا چلا گیا ہے، یہ معاشرہ برباد ہوتا چلا گیا ہے۔ کل کو اگر برائیاں بیان کرنی ہوتی تھی تو یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے معاشرے کی مثالیں دی جاتی تھی، مسلمانوں میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ لیکن اگر آج مثال کسی گندے اور گھناؤنے معاشرے کی دی جائے تو مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ مثال مل سکتی ہے اور سب سے بلند مثال مل سکتی ہے برائی کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے بنیادی جو عنصر ہے، بنیادی جو وجہ ہے اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے جس کا ذکر فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اچھے کاموں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ ایک اور المیہ اور افسوس در افسوس کہ آدمی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جب اس کا ذکر آتا ہے اچھے کاموں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، تو ذہن فوراً جاتا ہے کہ ہم اپنی فلاں دکان کا جو مالک ہے ہم اس کو سمجھائیں گے، فلاں کو سمجھائیں گے، یعنی ادھر ادھر نگاہیں جاتی ہیں لیکن خود اپنے گھر کے اندر نگاہ نہیں جاتی۔ جبکہ سب سے پہلے اس کا جو مصداق ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ ہم اچھے کاموں کا حکم کریں، تبلیغ کا آغاز کریں اپنے گھر سے۔ ہمارے بیٹوں کا کیا حال ہے، ہماری اولاد کا کیا حال ہے؟ یہ اولاد جو اللہ رب العزت نے ایک امانت عطا فرمائی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتے بے اولاد رکھتے ہیں۔ یہ اولاد اللہ کی امانت۔ اب ہمیں اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھی ہے اس کی صحیح سے رکھوالی کی جائے۔ اگر صحیح سے رکھوالی نہیں کی گئی، حفاظت نہیں کی گئی تو کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی شخص امانت رکھ دے اپنی قیمتی چیز اور آپ اس کو یوں ہی ڈال دے باہر، ظاہر سی بات ہے آپ کی غیر ذمہ داری کا یہ ثبوت ہے کہ آپ نے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں کی۔ اگر وہ غائب ہو جائے گی تو ضمان آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ہاں اگر کوئی شخص بہت اچھے سے حفاظت کرتا ہے پھر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان ذمہ میں واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے حفاظت نہیں کی ہے، ایسے ہی امانت ہے، اولاد امانت ہے جس کو اللہ نے امانت ذکر فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ دیکھو دونوں باتیں، اے ایمان والوں خود اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو بھی۔ ایسا نہیں کہ گھر والوں کے پیچھے لگ جاؤ اور خود چھوڑ دو، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو۔ اولاد سے کہو نمازیں پڑھو، بیوی سے کہو نمازیں پڑھو، گھر والوں سے کہو نمازیں پڑھو، خود پڑھے پڑھے سوتے رہو، کوئی فکر نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور اگر خود آپ 5 وقتہ نمازی ہیں لیکن آپ کی اولاد نماز کے قریب نہیں پھٹکتی ہے، اس کا ماحول، اس کی فطرت بدل چکی ہے، اغیار کے ساتھ وہ مل چکا ہے، یا اس کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں، اس کا دین برباد ہو رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس پر بڑے سخت فرشتے متعین ہیں، ان کو رحم نہیں آتا کسی پر، چیخو چلاؤ خود بھی کرو لیکن وہ بالکل بھی ان کا دل متاثر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پابند ہے اللہ کے حکم کے۔ اسی طرح آپ غور کیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالی حکم دیتے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو، کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر کاربند رہیے،
اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلے عرب کے اندر جو غلام ہوا کرتے تھے تو ایک تو وہ غلام ہوتے تھے جن سے لوگ اپنے گھر کا کام کاج کراتے تھے، دوسرے وہ غلام ہوتے تھے کہ ان کی ذمہ داری تھی باہر جاؤ مزدوری کرو کماؤ اور کما کر مجھے لا کر پیسے دو، یعنی آقا کو پیسے دو، آقا کو کھلاؤ، اس کو کما کر کے دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے بندے ہو، ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تم سے روزی نہیں کموانا چاہتے، روزی تو ہم خود تم کو دیتے ہیں، تم کیا ہمیں کما کر لا کر کے دو گے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم کرو اور خود بھی وستمر علیہا، خود بھی اس پر قائم رہو۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمانے کے بعد اللہ نے پہلا حکم کیا دیا؟ سب سے پہلا حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی دعوت بولی اور سب کو بلایا کھانے پر۔ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھا چکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کی تابع داری میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے طور پر خطاب کیا، ایک مؤثر تقریر فرمائی اپنے گھر والوں کے سامنے۔ گھر والے موجود ہیں، پھوپھی موجود ہے، چچا موجود ہے، بیٹی موجود ہے۔ فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ یعنی میری پھوپھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو خطاب کرتے ہیں، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو۔ اس کے بعد فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے کسی بھی تمہارے معاملے کا مالک نہیں ہوں، یعنی کل اگر اللہ تم کو جہنم میں ڈالے تو میں چھوڑا نہیں سکتا، اگر کل اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہمیں مالک نہیں بنایا گیا اس کا، ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے کوئی۔ اور اس کے بعد فرمایا سلو، تمہیں جو کچھ مانگنا ہے، ما شئتم، یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب تمہیں جو کچھ مانگنا ہو میرے مال میں سے وہ مال لے لو، حاضر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ انی لا اعلم ما اعلم شابا من العرب، اے میرے گھر والوں، اہل عرب میں سے کوئی جوان میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ سے بہتر چیز تمہارے پاس لایا ہو، یعنی کوئی نوجوان اپنی قوم کے پاس جو بہتر چیز لا سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر نہیں لا سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں اللہ کا دین لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا، اس لیے میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی۔ تو پہلا حکم دیکھیے کہاں، سب سے پہلی دعوت کہاں دے رہے ہیں حضور؟ اپنے گھر میں۔ اور آج ہم تبلیغ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں اپنے گھر کو، ہمیں یاد رہتے ہیں دوسرے لوگ لیکن اپنا گھر بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ یاد بھی رکھیے بات کہ 20 آیات ایسی ہیں، دعائیں ایسی ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دیجئے اور ہماری دعا قبول فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آیا، ان کی وفات ہو رہی ہے، اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اسے پوچھتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ آج ہمارا آپ کا کیا ہوتا ہے، مرتے وقت کہتے دیکھو فلانی دکان فلاں کی ہے، فلانا مکان فلاں کا ہے، فلاں پلاٹ جو پڑا ہوا ہے وہ تم لے لینا اور فلاں فلاں بٹیا کو دے دینا۔ اس طرح سے ہم لوگ بٹوارے کرتے ہیں، مرتے وقت بٹوارا ہو رہا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نیک لوگ بزرگان دین دنیا سے جا رہے ہیں تو اگر ان کو فکر ہے تو اپنے بیٹوں کے عقیدے کی فکر ہے، دین کی فکر ہے۔ آج ہم آپ کو دکانوں کی فکر ہوتی ہے، مکانوں کی فکر ہوتی ہے، اور ہم آپ اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ تو فکر ہے کہ بڑے بڑے لائسنس مل جائیں تجارت کے، ان کو میلوں کے مالک بن جائیں، دکان کے کارخانے کے مالک بن جائیں، زندگی بڑھیا گزرے۔
لیکن اپنے ان کے دین کے بارے میں کوئی سوچ نہیں, کوئی فکر نہیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز رہا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ہم فکر کریں. آج بہت سے گھر اگر آپ تلاش کریں, 20 گھر ایسے مل جائیں گے کہ جن کے جو گھر والے یعنی وہ تو بڑے تو دیندار ہیں, نمازوں کے پابند ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن اولاد کہاں جا رہی ہے کوئی ہوش نہیں. اولاد کس کے چنگل میں جا چکی کوئی ہوش نہیں. تو اس لیے سب سے پہلی جو فکر ہے وہ ہمیں اپنے اور اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. خود ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, اپنی اولاد کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, یہ کہہ کر کے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں. سمجھایا تو تھا, مانتا ہی نہیں, کیا کرے. اگر آپ کا بیٹا خودکشی کرنے لگے, ابھی آپ کہہ دیں گے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے, بڑا ہے, وہ جانے اپنے بارے میں. اگر وہ آگ میں کود پڑے, اس پر کوئی مقدمہ ہو جائے, اسے پولیس گرفتار کر کے لے جائے, تو ظاہر سی بات ہے آپ چین سے نہیں بیٹھتے ہیں. اگر وہ آگ میں گر رہا ہے, یہ آگ جو 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ سے کم درجہ رکھتی ہے, اس میں اگر کوئی گرنے لگے تو بچانے کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے. کہ جہنم کی آگ میں اگر کوئی گر رہا ہے تو اسے بچانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اپنی اولاد کی نگہبانی, ان کی اسلامی نہج کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھتے ہیں.